حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں لیٹی ہوئی تھی، جب میری نیند بیدار ہوئی تو میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پڑوس میں نہیں پایا، میں پریشان ہو گئی۔ جب میں تلاش میں نکلی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہیں دوسری اہلیہ کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم تھی، تھوڑا سا ذہن بچپنے کی طرف تھا اس زمانے میں، اور یہ نیچرلی ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو یہ جو سوالات ہے دماغ میں آتے ہی ہیں۔ کسی کی اگر 2 یا 3 بیویاں ہوگی تو وہ سمجھ سکتا ہے، ایک بیوی والے یہ بات سمجھ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ کہیں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، اور فوراً تلاش میں جب نکلی ہے تو دیکھا کہ جنت البقیع سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب آپ وہاں پر گئے ہیں تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب بالکل یہ قریب گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو مبارک اپنے پہنچے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے معاملے میں ظلم اور ناانصافی کرے گے؟ یعنی تمہاری رات، تمہارا حصہ، تمہارا وقت کسی اور کو میں دے دوں گا، تم یہ کیسے سوچ سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی تلاش میں نکلی تھی۔ کہا عائشہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ کہا شعبان کی 15ویں شب ہے، نصف شعبان ہے، کہ مجھے حکم ہوا، میں یہاں پر حاضر ہوا، اور میں اس بقیع کے مرحومین مرحومات کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش اور مغفرت اس رات میں کرتا ہے۔ بنو کلب کی بکریاں جیسے بھیڑ اور دمبا ہوتے ہیں، وہاں پر عربی بکرے جو ہوتے ہیں ان کے بال گہرے ہوتے ہیں، گھنگریالے ہوتے ہیں، کہ ایک بال میں کئی بال چپکے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بنو کلب کی بکریاں کتنی تھی؟ سارے حجاز مقدس میں، سارے عرب میں سب سے زیادہ بکرے اور بکریاں قبیلے بنو کلب کے پاس تھے۔ جب وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں سے قبیلہ چلتا تو بیچ میں کسی اور کے چلنے کا راستہ بچتا نہیں تھا۔ 2 پہاڑ دائیں بائیں ایسے پہاڑ ہیں تو بیچ میں اتنا بڑا راستہ ہے، سڑک ہے، لیکن جب قبیلے بنو کلب چلتا تو وہ دونوں پہاڑوں کے بیچ کا راستہ بھر جاتا تھا، کوئی تیسرا اس میں جا نہیں سکتا تھا۔ اس کثرت سے بھیڑ، دمبے، بکرے اور بکریاں قبیلے بنو کلب کے تھے۔ تو ایک بکری کے بال بدن پہ کتنے ہوتے ہیں؟ سروب کے آپ گن لو، آپ پورے بدن کے نہیں گن سکتے، ناممکن ہے۔ تو 2 بکریوں کے بال، اچھا پورے قبیلے، پورے ریوڑ کے بکروں اور بکریوں کے بال، اور پھر اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ بخشتا ہے۔ لہذا ہزاروں بھیڑ اور بکریاں پکڑ لو اور ان کے لاکھوں کروڑوں بال آپ پکڑ لیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کی مغفرت اور بخشش اس شب برات میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اور خرم کہ دیکھو عائشہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس قدر میری امت کو بخشا جائے گا، بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور بات یہ بتا دوں کہ اس رات لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے، لیکن اسٹائل نبیوں والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کو پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ ڈھول تاشے پیٹ کر گئے، یعنی کہ آپ علل اعلان پورے محلے کو جگا کر گئے ہیں یا چپکے سے گئے ہیں؟ چپکے سے گئے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں گئے ہیں جنت البقیع میں تو حضرت عائشہ کو پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا، چپکے سے گئے تھے۔ جب آپ گئے ہیں اور آپ دعائیں کر رہے ہیں تو پورے صحابہ کی جماعت تھی وہاں پر یا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی نے شب برات میں جو عبادت کی ہے وہ اجتماعی عبادت کی ہے یا انفرادی عبادت کی ہے؟ اجتماعی عبادت یعنی سب مل کر عبادت کرنا، انفرادی عبادت یعنی اکیلے عبادت کرنا، تنہا عبادت کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کر رہے ہیں اور جو بخشش مانگ رہے ہیں تو وہ انفرادی آپ عبادت کر رہے ہیں یا اجتماعی؟ انفرادی عبادت آپ کر رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو فضائل آپ نے بیان کیے ہیں وہ بھی انفرادی فضائل آپ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی زیادہ تر احادیث شب برات کے متعلق آپ سے منقول ہے۔ آپ نے بتایا کہ لہذا اور
قبرستان میں اس طریقے پر اللہ کے نبی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان میں گئے ہیں، یہی موقع پر شب برات میں، یعنی 23 شب برات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں گزری ہے۔ کتنی؟ 23 شب برات۔ تو 23 مرتبہ جانا چاہیے تھا، 24 مرتبہ جانا چاہیے تھا، مگر اللہ کے نبی صرف ایک مرتبہ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر شب برات میں اگر ضروری ہوتا قبرستان پر جانا تو آپ ہر شب برات میں چلے جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ لہٰذا تم شب برات میں جب قبرستان جاؤ تو یہ سوچ کر جاؤ کہ یہ مستحب و سنت طریقہ ہے، اسے لازم و ضروری مت کر دینا، واجب اور فرض کے درجے میں مت لے جانا۔ ہاں جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، قبرستان میں جب ہم جائیں تو سیریس ہو کر جائیں۔ بعض لوگ مزاح کرتے ہیں، بیڑی پینے والے بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پینے والے سگریٹ پی رہے ہیں، تمباکو کھانے والے تمباکو کھا رہے ہیں، قبرستان میں گئے بھی آئے بھی، اور ہمارے دل پر کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے نا، نہ ہم رو رہے ہیں، نہ ہم گڑ گڑا رہے ہیں، نہ ہمیں احساس ہے، ہم ہنستے ہوئے گئے اور ہنستے ہوئے آئے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کل ہمیں بھی 4 کندھوں پر کوئی لے کر آئے گا، ہمیں بھی زمین کے نیچے دفنا دیا جائے گا، ہمیں بھی لوگ بھول جائیں گے۔ شروع میں لوگ ہفتے میں روزانہ چکر مارتے ہیں، پھر ہفتے میں 1 مرتبہ، پھر مہینے میں 1 مرتبہ، ہفتے سے مہینے پہ اور آگے پھر سال میں 1 مرتبہ۔ یعنی ہم کو ہمارے جو مردے ہیں یعنی مرحومین مرحومات ہیں، وہ ایک وقت کے بعد 1 سال کے بعد ہمیں ان کی یاد آتی ہے، پھر 1 سال میں 1 مرتبہ جب جاتے زیادہ وقت ہو جاتا ہے تو پھر لوگ 2-5 سال میں 1 مرتبہ پھر قبرستان جاتے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ قبر بھی بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہم نے ہمارے والد کی قبر بنائی تھی، یہ بھول جاتے ہیں، کہاں دادا کی قبر بنائی، دادی کی قبر بنائی، نانا اور نانی کی قبر بنائی، چچا اور چچی کی قبر بنائی، بھول گئے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا تو کیوں نہ ہم ہمارا پورا انتظام کر لیں، کیوں نہ میں اتنی تلاوت کر دوں کہ مجھے دوسروں کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیوں نہ میں اتنی نمازیں پڑھ لوں، کیوں نہ میں اتنے سجدے کر دوں، کیوں نہ میں اتنا درود پڑھ لوں، کیوں نہ میں اتنا استغفار کر دوں کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہیں پیش آئے، کسی اور کا میں محتاج نہ بنوں، کہ کوئی میرے اوپر قرآن پڑھے گا تو ہی میری بخشش ہوگی۔ سب اپنا اپنا انتظام کرنا چاہیے ہر ایک کو بھرپور طریقے پر، اور یہ جو موقع ہے یہ سیزن ہے، یہ بونس ہے۔